لیکن اس دوران میں بعض ایسے ملک کے غدار بھی سامنے آئے جنہوں نے یہ باتیں پھیلانی شروع کر دی، مایوسیاں پھیلانی شروع کر دی کہ ہماری افواج پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، ہمارے حکمران خاموش ہے، ہمارے حکمران بکے ہوئے ہیں۔ لیکن اس دوران علماء کرام نے کردار ادا کیا، عوام الناس سے اس مایوسی کو ختم کیا، عوام کے سامنے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کروائی کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ملک کی وطن کی دفاع کے لیے ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیشہ ہمارا ساتھ ہوگا، ہماری جانیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ لیکن اس تحریک کے بعد اعظم صاحب نے ایک شکوہ بھی مجھے وزیر اعظم صاحب سے، انہوں نے خطاب کیا اس کے بعد قوم کے ساتھ، انہوں نے جن ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا ان کا بھی شکریہ ادا کیا، تمام اداروں کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس خطاب کے اندر علماء کرام اور مدارس کو انہوں نے بھلا دیا۔ انہوں نے مدارس اور علماء کرام نے جو اہم کردار ادا کیا تھا، عوام کے اندر مایوسی پھیلانے والوں کا راستہ روکا تھا، مساجد میں جمعے کے خطبوں میں وطن کی دفاع کے لیے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے قوم کو یکجا کیا تھا۔ انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی کہ افواج پاکستان کو ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے اندرونی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، مذہبی اختلاف ہو سکتے ہیں، ان سب کے باوجود بھی جب وطن کے دفاع کی بات آئے گی تو ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے، نہ صرف کھڑے بلکہ ہم خود فوجی بن کر سامنے کھڑے ہوں گے وطن کے دفاع کے لیے۔ لیکن علماء کرام کے اس کردار کو پس پش ڈالا گیا، ان کا کوئی نام نہیں لیا گیا، نہ مدارس کا ذکر کیا گیا۔ میں ایسے مدارس کو جانتا ہوں، میں ایسے علماء کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے رات کوٹ کر وطن کے حفاظت کے لیے دعائیں کی ہے، جنہوں نے مساجد مدارس کے اندر قرآن ختم کر کے آیات کریمہ کا ورد کر کر کے ملک کی حفاظت کے لیے دعائیں کی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمیشہ مدارس اور علماء کرام کو ہمیشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔